اگر میں کہوں کہ اس دنیا میں پیسے کے معاملے میں کوئی ایک انسان بھی پاگل نہیں ہے تو کیا اس بات پر یقین کرنا آسان ہوگا؟ اور مجھے نہیں لگتا. مطلب ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنے عجیب و غریب فیصلے کرتے ہیں پیسے کو لے کر. بالکل. ہم سب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اپنی ساری عمر کی بچت ایسی جگہ لگا دیتے ہیں جہاں نقصان کا خطرہ بہت زیادہ ہو. ہاں، یا پھر وہ لوگ جو اپنا پیسہ صرف بینک میں رکھ دیتے ہیں اور مہنگائی کی وجہ سے اس کی قیمت روزانہ کم ہوتی رہتی ہے. صحیح کہا. باہر سے دیکھنے میں یہ سب بالکل بے تکا اور یعنی پاگل پن لگتا ہے. لیکن آج کے اس گہرے مطالعے میں جب ہم ان مضامین، تحقیقی مقالوں اور تاریخی حوالوں کو کھولیں گے نا تو ایک ایسی حقیقت سامنے آئے گی جو پوری مالیاتی سوچ کو بدل کر رکھ دے گی. واقعی. اور آج ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ان تمام سورسز کا نچوڑ نکال کر سامنے رکھا جائے تاکہ پتہ چلے کہ ہماری معاشی سوچ آخر بنتی کیسے ہے. تو شروعات ایک ایسی حیران کن تحقیق سے کرتے ہیں جو کسی کا بھی دماغ ہلا سکتی ہے. اس دنیا کی اتنی لمبی چوڑی مالیاتی تاریخ میں کسی بھی عام انسان کا جو اپنا ذاتی تجربہ ہوتا ہے نا وہ شاید 0.0000001% بھی نہیں ہوتا. باپ رے، یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی معمولی سا تجربہ اس بات کا 80% طے کرتا ہے کہ وہ انسان اس دنیا کے نظام کو کیسے دیکھتا ہے. یہ اعداد و شمار واقعی ذہن کو جھنجھوڑنے والے ہیں. اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر شخص اپنے تجربات کے ایک بہت چھوٹے سے حصے کو ہی پوری کائنات کی حقیقت سمجھ کر بیٹھا ہے. ہاں، ہم اکثر دوسروں کے مالیاتی فیصلوں پر بہت جلدی ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں. انہیں ناسمجھ یا جذباتی کہہ دیتے ہیں کیونکہ ان کا فیصلہ ہماری دنیا کی کھڑکی سے میچ نہیں کرتا. صحیح کہا. لیکن حقیقت میں ان کی کھڑکی کا منظر ہماری کھڑکی سے بالکل مختلف ہوتا ہے. اور اس ڈیپ ڈائیو کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ سننے والوں کو اس قابل بنایا جائے کہ معلومات کے اس سیلاب میں الجھنے کے بجائے یہ سمجھ سکیں کہ فیصلے دراصل کیسے اور کیوں کیے جاتے ہیں. ایک ہی معاشی حقیقت دو لوگوں کے لیے بالکل الگ ہو سکتی ہے. یہ آبجیکٹو ٹروتھ یا معروضی سچائی جیسی کوئی چیز اصل میں ہوتی ہی نہیں ہے. یہ پوائنٹ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں. آبجیکٹو ٹروتھ کا یہ وہم آخر ٹوٹتا کیسے ہے؟ دیکھیں، اگر ہم 1930 کی دہائی کے گریٹ ڈپریشن کی بات کریں جسے عظیم معاشی بحران کہا جاتا ہے تو عام طور پر ذہن میں کیا آتا ہے؟ بھوک، بے روزگاری اور سٹاک مارکیٹ کا تباہ ہونا. بالکل. لیکن کیا اس دور میں زندہ ہر شخص نے اس بحران کو ایک ہی طرح جھیلا؟ جواب نہیں. اس کی سب سے بڑی مثال جان ایف کینیڈی کی ہے. ہاں، 1960 کے صدارتی انتخابات والی بات. ہاں، جب ان سے کسی نے گریٹ ڈپریشن کے بارے میں ان کا ذاتی تجربہ پوچھا تو انہوں نے بالکل صاف اعتراف کیا کہ ان کے خاندان کو اس معاشی عذاب کا پتہ ہی نہیں چلا. واقعی؟ ہاں، ان کا خاندان اتنا امیر تھا کہ ان کی دولت بڑھ رہی تھی، گھر اور بڑے ہو رہے تھے. انہوں نے جو واحد چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ ان کے والد نے باغات میں کچھ اضافی مالی یعنی گارڈنرز رکھ لیے تھے تاکہ لوگوں کو کھانا مل سکے. بالکل. کینیڈی نے خود تسلیم کیا کہ انہیں اس ڈپریشن کا اصل مطلب تب تک سمجھ نہیں آیا جب تک انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی جا کر کتابوں میں اس کے بارے میں پڑھا نہیں. یہ حیران گہر والی بات ہے. اب اسی وقت میں ذرا اس سٹاک بروکر کے بارے میں سوچیں جس نے اس ڈپریشن میں اپنا گھر، اپنی بچت، سب کچھ کھو دیا اور شاید وہ کینیڈی کے والد کے ہاں مالی بننے پر مجبور ہو گیا ہو. صحیح بات ہے. دونوں ایک ہی اکانومی کا حصہ تھے پر ان کی سچائی کتنی الگ تھی. لیکن ایک منٹ، یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے. ہم لوگ تو آج کے دور میں رہتے ہیں نا، ہر طرف ڈیٹا ہے، ہسٹری کی کتابیں ہیں، انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے. تو کیا ہم صرف تاریخ کی کتابیں پڑھ کر ان حالات کو نہیں سمجھ سکتے؟ مطلب کسی کو اس عذاب سے گزرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے اور اس کا جواب تھوڑا نفسیاتی ہے. دیکھیں، آپ سپریڈ شیٹس اور ڈیٹا سے یہ تو نکال سکتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ کتنی دفعہ گری یا بے روزگاری کتنی ہوئی. ہاں، نمبرز تو مل جاتے ہیں. لیکن وہ سپریڈ شیٹس اس خوف اور دہشت کو ماڈل نہیں کر سکتی جو ایک باپ محسوس کرتا ہے جب وہ گھر آ کر اپنے بچوں کو دیکھتا ہے. پر سوچتا ہے کہ کیا اس نے ان کی زندگی تباہ کر دی. بالکل. خوف، بے یقینی اور انجان پن کو پڑھا نہیں جا سکتا، اسے صرف جھیل کر سمجھا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو ذاتی تجربہ ہے وہی سب کچھ ہے. تو پھر یہ تجربہ آتا کہاں سے ہے؟
अगर इन तहकीकी मकालों को देखें तो इसका जवाब बड़ा ही अजीब और अंधा इत्तेफाक मालूम होता है। अंधा इत्तेफाक? आपका इशारा पैदाइश के साल की तरफ है। हाँ बिल्कुल, महज इस बात पे कि कोई शख्स किस साल पैदा हुआ उसकी पूरी माशी सोच तय हो जाती है। ये सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन डेटा यही कहता है। 2006 में NBER यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के 2 इकोनॉमिस्ट उल्रीके मालमेंडेर और स्टेफन नेगल ने इस पर एक तहकीक की थी। उन्होंने 50 साल के सर्वे ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस का डेटा निकाला। वो देखना चाहते थे कि लोग सरमायाकारी के फैसले किस बुनियाद पर करते हैं। और उन सबको लगता है कि लोग कैलकुलेशन और ज़ानत से फैसले करते हैं। लेकिन नतीजा बिल्कुल उलट था। उन्होंने पाया कि लोगों के फैसले उनकी जवानी के इब्तिदाई सालों में मुल्क के माशी हालात से जुड़े होते हैं, जहानत या हिसाब किताब से नहीं। इस बात को जरा मिसाल से क्लियर करते हैं। फर्ज करें किसी की पैदाइश 1970 की है। जब वो अपनी जवानी में आया तो उस दौरान अमेरिकन स्टॉक मार्केट में तकरीबन 10 गुना इजाफा हुआ। 10 गुना? तो उस शख्स को तो यही लगेगा ना कि स्टॉक मार्केट पैसा बनाने की जादू की छड़ी है। सही। लेकिन अगर कोई शख्स 1950 में पैदा हुआ तो उसकी जवानी के सालों में स्टॉक मार्केट बिल्कुल फ्लैट रही, उसकी जगह से हिली ही नहीं। तो उस 1950 वाले के लिए मार्केट वक्त का जाया थी। अब इन दोनों में से 20 साल का फर्क है, लेकिन रिस्क लेने के हवाले से इनका नजरिया जमीन आसमान का मुख्तलिफ होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो ऐसी बात होगी जैसे कोई शख्स आधी फिल्म गुजारने के बाद सिनेमा थिएटर में दाखिल हो और सिर्फ आखिरी हिस्सा देख के समझे कि उसे पूरी कहानी समझ आ गई है। ये थिएटर वाली तशबीह बहुत खूब है। हर कोई आधी फिल्म के बाद ही एंटर हो रहा है। और मजे की बात यह है कि सिर्फ आम लोग नहीं, बड़े बड़े माहिरीन भी इस धोखे का शिकार होते हैं। जैसे बिल ग्रॉस की मिसाल। हाँ, बिल ग्रॉस दुनिया के मशहूर तरीन बॉन्ड मैनेजर्स में से एक हैं, लेकिन उनके करियर तब शुरू हुआ जब शरह सूद यानी इंटरेस्ट रेट्स मुसलसल गिर रहे थे। और जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो बॉन्ड्स की कीमत आसमान पर चली जाती है। बिल्कुल। तो उनके लिए बॉन्ड्स दौलत बनाने की मशीन थी, लेकिन उनके वालिद का दौर अलग था। हाँ, उनके वालिद के दौर में ज्यादा महंगाई थी, जहाँ बॉन्ड्स में पैसा रखना और दौलत जलाने के बराबर था। सही। एक ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर तजुर्बात बिल्कुल उलट। लेकिन पैदाइश का साल ही सब कुछ तो नहीं होता। एक ही दौर में मुख्तलिफ तबकों के लोग बिल्कुल अलग दुनियाएं झेल रहे होते हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आप नवंबर 2009 के आदादो शुमार उठाकर देख लें। उस वक्त कौमी बेरोजगारी की शरह 10% थी, जो कि काफी ज्यादा है ना? लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं थी। बगैर हाई स्कूल डिप्लोमा वाले अफ्रीकी नसाद अमरीकी नौजवानों के लिए ये शरह 49% थी। 49%? यानी हर दूसरा नौजवान बेरोजगार था। हाँ, और दूसरी तरफ कॉलेज की डिग्री वाली सफेद फैम खवातीन के लिए ये सिर्फ 4% थी। अब बताएं, इन दोनों तबकों की सच्चाई एक कैसे हो सकती है? ये तो जमीन आसमान का फर्क है। और अगर हम थोड़ा इंटरनेशनली देखें तो दूसरी जंग अजीम के बाद जहां जर्मनी में लोगों को दिन में सिर्फ 1000 कैलोरीज मिल रही थीं, उनकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी। बिल्कुल। और ठीक उसी वक्त अमेरिकी स्टॉक मार्केट दोगुनी हो चुकी थी। लोग वहां बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। एक ही दुनिया में दो बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकतें। यहाँ एक वाकया है जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हिस्सा था। मुझे वो बहुत अजीब लगा था। फॉक्सकॉन फैक्ट्री की मिसाल। ओह, वो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनी। हाँ, वही। वहाँ फैक्ट्री के हालात को मगरिबी मीडिया में स्वेट शॉप या पसीना बहाने वाली और इस्तेहसाल करने वाली फैक्ट्री कहा गया। सही। लेकिन एक चीनी मजदूर के भतीजे ने इस पर एक तबसरा किया। उसने कहा कि उसकी खाला के लिए यह फैक्ट्री कोई इस्तेहसाल नहीं थी, क्योंकि फैक्ट्री में काम करने से पहले वो एक तवाइफ खाने में काम करती थी। तो उसके नजदीक उस पुरानी जिंदगी के मुकाबले में फॉक्सकॉन जैसी जगह पर आना एक बहुत बड़ी बेहतरी थी। यहाँ ये बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि हम किसी भी कारखाने या निज़ाम को ठीक या गलत नहीं कह रहे। हम किसी मफादात की हिमायत नहीं कर रहे। बिल्कुल, हम तो बिल्कुल नॉन पार्टिजन होके सिर्फ मालूमात शेयर कर रहे हैं। यहाँ ये बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है कि हम किस तरह इन चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट समझते हैं, जबकि हकीकत में ये सब ग्रे एरियाज हैं। और इन्हीं ग्रे एरियाज में लोग अपने ठीक और गलत के पैमाने बनाते हैं। अच्छा, जब हम जान लेते हैं कि हर किसी की दुनिया अलग है, तो हमें उनके बज़ाहिर अजीब या बेवकूफ़ाना लगने वाले मालियाती फैसलों के पीछे की मंतिक भी समझ आने लगती है। मंतिक? पागलपन में मंतिक? हाँ, जैसे लॉटरी टिकट्स की मिसाल ले लें।
اعداد و شمار سن کر دماغ گھوم جاتا ہے۔ امریکہ میں سب سے کم آمدنی والے لوگ سالانہ اوسطاً $412 لاٹری پر خرچ کرتے ہیں۔ $412 یہ تو امیر لوگوں سے بھی 4 گنا زیادہ ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انہی میں سے 40% لوگ ایسے ہیں جو کسی ہنگامی صورتحال میں $400 بھی اکٹھے نہیں کر سکتے۔ اب یہ حساب تو میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے لاٹری خریدنا کوئی میتھمیٹیکل یا حسابی فیصلہ ہے ہی نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ دراصل اس ایک خواب کی قیمت ادا کر رہے ہوتے ہیں جو امیر لوگ پہلے سے جی رہے ہیں۔ اچھا۔ دیکھیں، ان کی زندگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ چھٹیاں، نئے گھر یا بچوں کی بہترین تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس بچت کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اوہو، تو لاٹری ان کے لیے ایک عارضی امید کا کام کرتی ہے۔ بالکل، وہ لاٹری کا ٹکٹ خرید کر بیسکلی چند لمحوں کے لیے ایک بہتر زندگی کی امید خریدتے ہیں۔ فائنانشل الٹریسی اپنی جگہ، لیکن ان کے حالات کے حساب سے اس فیصلے کی ایک انٹرنل لاجک ضرور بن جاتی ہے۔ یہ پرسپیکٹو واقعی آنکھیں کھولنے والا ہے۔ لیکن اگر انسان کے مالیاتی فیصلے اتنے ہی جذباتی ہیں تو ہم نے وقت کے ساتھ بہتر نظام کیوں نہیں بنا لیے؟ ہم سب ابھی تک اس میدان میں اتنے کچے کیوں ہیں؟ اس کی ایک بہت سادی سی وجہ ہے۔ مالیات کا یہ جو پورا نظام ہے نا، یہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ نیا ہے۔ نیا ہے؟ پیسے تو ہزاروں سال سے چل رہے ہیں۔ ہاں، کرنسی تو واقعی 600 قبل مسیح میں لیڈیا کے بادشاہ ایلیٹنس نے بنائی تھی، لیکن یہ جو آج کل کے ریٹائرمنٹ اور سرمایہ کاری کے تصورات ہیں، یہ تو بالکل ہی بچے ہیں۔ جیسے دوسری جنگ عظیم سے پہلے لوگ مرتے دم تک کام کرتے تھے۔ بالکل، 1940 کی دہائی تک 65 سال سے زائد عمر کے 50% سے زائد مرد مسلسل کام کرتے تھے۔ ریٹائرمنٹ جیسا کچھ عام نہیں تھا۔ اور وہ سوشل سیکیورٹی کا پہلا چیک جو ایڈا فلر کو 1940 میں ملا تھا، وہ صرف $22.54 کا تھا۔ اس پر تو زندگی نہیں گزر سکتے۔ صحیح بات ہے۔ اور ہم جو سوچتے ہیں کہ پہلے لوگوں کے پاس نجی پینشن ہوا کرتی تھی، وہ بھی غلط ہے۔ 1975 میں صرف 25% بزرگوں کے پاس پرائیویٹ پینشن تھی۔ واو! تو 401k اور روتھ IRA جیسے بڑے ریٹائرمنٹ فنڈز کب آئے؟ 401k ریٹائرمنٹ فنڈ تو 1978 میں آیا اور روتھ IRA 1998 میں شروع ہوا۔ ویٹ، ریئلی؟ اس کا مطلب یہ سب انڈیکس فنڈز اور کالج کی فیسوں کا نظام یہ پچھلے 50 سال کی پیداوار ہے۔ ہم واقعی نیوبیز ہیں اس میدان میں۔ بالکل۔ میں اس کی مثال ایسے دوں گا جیسے کتوں کو پالتو بنانے کا عمل۔ کتوں کو ہم نے 10,000 سال پہلے پالتو بنایا تھا، پر آج بھی کسی پریشر میں ان میں جنگلی عادات باہر آ جاتی ہیں۔ اور دوسری طرف انسان کو اس جدید معاشی نظام میں صرف 20 سے 50 سال ہوئے ہیں، اور ہم خود سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم اس میں بالکل پرفیکٹ ہوں گے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو سمجھ آتا ہے کہ لوگ اسپریڈ شیٹس پر فیصلے نہیں کرتے۔ وہ کھانے کی میز پر بیٹھ کر اپنی انا، اپنے غرور اور اپنی ذاتی تاریخ کو ملا کر معاشی فیصلے کرتے ہیں۔ واہ کئی! تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہی کہ ہمیں لوگوں پر تھوڑی نرمی رکھنی چاہیے۔ بالکل۔ اس گہرے مطالعے کا نتیجہ یہی ہے کہ کوئی بھی پاگل نہیں ہے۔ ہم سب اپنے اپنے تجربات کی قید میں ہیں اور اسی کی بنیاد پر کسی دیے گئے لمحے میں بہترین فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ اگلی بار جب آپ کوئی مالیاتی فیصلہ کریں یا کسی اور کو کرتے دیکھیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے سالوں کے چھپے ہوئے تجربات اور جذبات ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے۔ خیر، اس سے پہلے کہ ہم آج کی گفتگو کو ختم کریں، ایک نیا اور غور طلب سوال یہاں چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ اگر ہمارے پچھلے 20-30 سالوں کے تجربات نے ہماری پوری مالیاتی سوچ بنائی ہے، تو آج اس کنیکٹڈ دنیا میں ہونے والا کون سا ایسا بڑا واقعہ ہے جو اس وقت خاموشی سے ہماری اگلی نسل کے معاشی ذہنوں کو بدل رہا ہے، اور جس کا شاید ہمیں ابھی تک احساس تک نہیں ہوا؟ بالکل، یہ سچ میں ایک سوچنے والی بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اس گہرے مطالعے کا یہاں اختتام کرتے ہیں۔